نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام میرے عزیز محترم بھائی دوستو بزرگوں، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے عفت اور پاک دامنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، نیک انسان تھا، عبادت گزار تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں منہمک رہتا، وقت کا بادشاہ اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس کو کہتا کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، تو وہ کہہ دیتا کہ بھئی میری ضرورت مجھے پیدا کرنے والے کو زیادہ معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری ضروریات کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ اور اس کے جو خانقاہ تھی جہاں وہ عبادت کرتا تھا، وہاں انگور کا ایک پودا نکلا ہوا تھا، روزانہ اس کے ساتھ انگور کے خوشہ لگتا، جب اس کو پیاس یا بھوک لگتی اس کی طرف چلا جاتا، وہاں سے اس کو لیتا تو اس کے لیے پانی اس کے لیے آ جاتا، تو وہ پانی پی لیتا، خود انگور جو ہے وہ کھا لیتا۔ اسی طرح وہ عبادت میں مصروف تھا۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز کے بعد ایک عورت انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین اس کے پاس سے گزری۔ اس نے نیچے سے آواز دی کہ اے فلاں۔ اس نے اوپر سے لبیک کہا کہ ہاں کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ عورت آئی ان کی خانقاہ کے پاس اور انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تو یہ عورت اندر گئی، اندر جاتی ہی اس نے اپنے کپڑے سارے اتار دیے، بالکل ننگی جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب جب ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تو اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند کافی عرصے سے کہیں دور گیا ہوا ہے، اور پہلے تو اس نے کہا کہ مجھے آپ اپنے پاس یہاں جگہ دے دیں ایک رات کے لیے، کیونکہ میرا خاوند جو ہے بہت دور گیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، جگہ دے دی اس کو۔ اور جب جگہ دی تو جب وہاں گئی تو وہاں جا کر اس نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے، بالکل جو ہے وہ ننگی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تو بزرگوں نے، اس اللہ والے نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ جھکا لیں، اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اس عورت نے کہا کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آج رات آپ مجھ سے فائدہ اٹھا لیں؟ تو وہ اللہ کے خوف سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی، پھر اپنے نفس کو مخاطب ہو کر خطاب کیا کہ نفس تیرا کیا خیال ہے؟ نفس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ لیکن پھر انہوں نے نفس کو خطاب کرنے کے لیے نفس کو خطاب کیا، اور اس کے بعد ایک دیا لیا اور اس کے لیے موٹی باتی اس کے اندر ڈالی اور اس کے اندر تیل بھرا۔ تیل بھرنے کے بعد اس کو آگ لگائی، آگ لگا کر اس کو انگلی اس کے اوپر رکھی، اور جیسے انگلی جلی ہاتھ پیچھے کر دیا، تو نفس کو کہا کہ اے نفس، تو اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتی تو جہنم کی وہ آگ جو اس سے کہیں گنا زیادہ ہے اس کو کیسے برداشت کرے گی؟ بہرحال اس نے اس طرح ہاتھ کیا، پھر نفس دل میں آیا، پھر کیا، بہرحال اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا۔ اور رات وہ جب عورت وہاں تھی تو اس عورت کو موت آ گئی، مر گئی، اس کو دفنا دیا گیا۔ صبح ہوئی تو شیطان ابلیس اس نے چیخ ماری
اور کہا کہ اے لوگو، اس جو بزرگ ہے اس نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنے حیا کو چھپانے کے لیے اس نے اس کو قتل کر دیا اور دفن کر دیا۔ تو لوگوں نے بادشاہ کو کہا، سارے لوگ آ گئے اور آ کر اس کو نیچے سے آواز دی۔ یہ نیچے آئے تو وہاں سے اس کو گلے میں ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کر گئے، اور جا کر اس کو جو ہے اس نے اپنا ہاتھ جو ہے، وہ ہاتھ جو اس کا جلا ہوا تھا آگ پہ رکھنے کی وجہ سے، وہ ہاتھ اس نے آستین میں چھپایا ہوا ہے، اور سیدھا گئے جا کر اس کو جب لوگوں نے کہا بھئی وہ عورت کہاں ہے، اس نے کہا کہ وہ تو مر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو جو ہے دھوکہ دے کر اس کے ساتھ بدکاری کر کے آپ نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اس نے خاموشی اختیار کی، آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال انہوں نے اس کے سر پہ جو ہے وہ آرا رکھا، اور آرا رکھ کر اس کو جو ہے اس کو ٹکڑے کر دیا، وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے جسم کے اندر جان ڈال دی، وہ عورت زندہ ہو گئی، اور اس نے اٹھ کر جو ہے اور یہ کہا کہ یہ آدمی تو بڑا پرہیزگار تھا، بڑا اللہ والا تھا، اس کو میں نے اپنی طرف مائل کیا لیکن یہ مائل نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ یہ تو اس کی پاک دامنی کی اس نے گواہی دی، اور جو ہے وہ دوبارہ وہ عورت جو ہے وہ مر گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس کا عبادت خانہ بھی یہ نہ گراتے اور اس کو بھی قتل نہ کرتے۔ بہرحال جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہوا چلی، ایک آواز آئی اور کہا کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی، اور اس عورت کو اور اس دونوں کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا، اور آواز جنت میں عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا، اور پھر 70,000 حوروں کے ساتھ اس اللہ والے نیک انسان کی اللہ تعالیٰ نے شادی کر دی۔ تو پرہیزگاری جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ایک عمل ہے، اپنے اندر حیا پیدا کرنا، اور اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو۔ اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کر دیتے ہیں۔ یہ نفس انسان کو غلط کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، غلط رہنمائی کرتا ہے، اور جو ہے فرشتے جو ہیں یہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دل کے ساتھ دو اس کے رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ اس کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ایک شیطان جو ہے اس کو برائی کی طرف اس کو ابھارتا ہے۔ تو جو شیطان کی بات مان لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور جو فرشتے کی ہدایت پہ عمل کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ بھی اپنے اندر عفت اور پاک دامنی پیدا کریں، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو۔ آج عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی لوگ خفا نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ اللہ کو خوش کرو گے اللہ لوگوں کو خوش کر دے گا، لیکن اگر آپ نے اللہ کو ناراض کیا تو یہ لوگ کبھی آپ کو خوش نہیں کر سکتے۔ لوگ تو خوش ہوں گے نہیں، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی ناراض ہی رہیں گے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔